کہ جب اللہ کے فرشتے کسی بندے کی غلطیاں، گناہ، خطایا لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال صالحہ بھی لکھتے ہیں، یا کسی کے گناہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی توبہ بھی لکھتے ہیں، تو وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ غلطیاں کی، پھر یہ نیکی کی، یہ گناہ کیا، یہ توبہ، جب میں نے معاف کر دیا مٹا دو، لکھو ہی نہیں۔ جب میں نے معاف کر دیا ہے تو پھر نامہ اعمال میں اس کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا ستر ہے کہ، اور اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلاً آپ نے عمرہ کیا، کیا پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا کہ منظور بھی ہے کہ نہیں۔ عمرہ تو ہم نے کر دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، کیا پتہ ہے؟ تو اس کا بھی محدثین نے علامت لکھی ہے کہ اگر الحسنۃ بعد الحسنۃ، نیکی کے بعد پھر آدمی کو نیکی کی توفیق ہو تو سمجھ لے کہ پہلی بھی قبول ہے، اور اگر نیکی کے بعد پھر گناہ میں پڑ گیا سمجھو پہلا نیکی بھی مردود ہے، اگر وہ قبول ہوتی تو یہ گناہ میں نہ پڑتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو اتنے بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اب بندے ہی خود ڈوبنا چاہیں تو ان کی قسمت ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا وقال مسلم فی صحیح، اور اسی طرح امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر بھی لکھا ہے حدثنا ابو الطاہر وهو ابن سعید قال حدثنا ابن وهب عن ابی صخر ان عمر بن اسحاق مولا زائدة حدثه النبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ نیکیاں، لیکن شرط ہے کہ مجتنبت الکبائر، وہ کبائر سے بچا رہے۔ اگر کبیرہ گناہ کرے تو وہ نیکی سے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور کبیرہ گناہ کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ کبائر میں کیا ہے؟ مثلا زنا ہے، قتل ہے، شراب ہے، کسی نیک عورت کو تہمت لگانا ہے، جنگ میں پشت دے کے بھاگنا ہے، غیبت ہے، یہ سب کبائر۔ اور یہ کبائر جو ہے ان سے سب سے بڑا شرک ہے، اور یہ موبقات ہیں، بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ لیکن ایک رمضان میں ہم نے پورے روزے رکھے، الحمدللہ تراویح پڑھی، اگلے رمضان تک کفارہ ہے، لیکن صغائر سے۔ اور وہ کفارہ بھی کب بنے گا؟ کہ اگر ہم نے کبیرہ گناہ نہ کیا، اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ بھی کفارہ نہیں بنے گا۔ اس لیے مجتنبت الکبائر، یہ شرط ہے کہ وہ کبیرے سے بچیے۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الامام احمد حدثنا الحکم بن نافع حدثنا اسماعیل بن عباس عن زمزم عن ابن زرعۃ عن شریح بن حمید ان ابا دعوام السمعی کان يحدث ان ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ حدثہ، وہ حضرت ابو ایوب سے روایت کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ حدیث جو ہے ابو ایوب نے بتلائی ہے
ان رسول اللہ کان یقول ان کل صلاۃ تحط فیما بین یدیہا من خطیۃ، ہر نماز جو ہے اس سے پہلے کے جو گناہ ہے، یعنی اب مغرب پڑھی تو عشاء تک کے لیے یہ کفارہ ہے۔ وقال ابو جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابی عن زمزم زرعة عن شريح عن مجيء حميد لا إله عن عبيد بن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الصلوات كفارة لما بينهن كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات۔ نمازیں جو ہیں یہ کفارہ ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ اسی طرح جیسے قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ گناہوں سے روکنے والی ہے، منکر سے روکنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہماری نماز بھی تو نماز ہو۔ ہم نماز پڑھ کے جو گناہ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ نماز ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری نماز صحیح ہوتی تو اس کے بعد گناہ کبھی نہ ہوتے۔ بلکہ ایک فرقہ معتزلہ ہے اور اس کے ماننے والے آپ کے ملک میں بھی ہیں، ہر ملک میں ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی موحد ہے نا، عقیدہ اس کا پکا ہے تو وہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو مرضی ہے کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے کفارہ حضور نے کیسے پیاری قید ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، جب تک بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر نہیں بچو گے پھر کچھ بھی کفارہ نہیں بنے گا۔ افعل بما شئت، ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک باغ میں ایک عورت کو، ایک لڑکی کو دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے سب کچھ کیا ماں سوا اس کے کہ اس سے جماع نہیں کیا، یعنی میں نے اس کو بوسے دیے، سینے سے لگایا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب میں حاضر ہوں، اپنے گناہ کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ ففعل به ما شئت، اب جو میرے لیے سزا مقرر کریں۔ فلم کو رسول اللہ شیئا، حضور نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ فذهب الرجل، وہ چلا گیا۔ فقال عمر ان اللہ استر اللہ علیہ لو ستر علی نفسی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بے وقوف نے اپنے گناہ کو خود آ کے ظاہر کر دیا، اگر یہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالتا تو اللہ بھی اس پہ پردہ ڈال دیتے۔ فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ عَلَيَّ، حضور نے فرمایا اس بندے کو دوبارہ واپس بلاؤ۔ فردوه علیہ، فقر علیہ، آپ نے بار پر جب وہ آدمی آیا تو آپ نے پھر آیت پڑھی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الصلاۃ یذهبن السیئات ذکر للذاکرین۔ فقال معاذ وفی روایت عمر یا رسول اللہ انہ وعدہ ام للناس کافۃ، یہ آیت اسی ایک بندے کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا قال بل للناس کافۃ، واللہ اعلم۔